اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کی اس پروقار تقریب کے صاحب صدر پیر طریقت صاحبزادہ ڈاکٹر پیر محمد علی رضا بخاری نقشبندی دامت برکاتکم العالیہ آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب سید حسین شہید سرور صاحب، سماجی و سیاسی شخصیت اور میرے عرض عزیز دوست، اور میزبان خصوصی جناب صاحبزادہ حسن رضا صاحب نقشبندی سیفی دامت برکاتکم العالیہ، یہاں تشریف فرما برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں قبلہ پیر طریقت صاحبزادہ پیر سید محمد علی رضا شاہ صاحب بخاری دامت برکاتکم العالیہ کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کے لیے دعوت دی اور آج مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کا یہ موقع ملا۔ جمعۃ المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں جس اہم موضوع پر کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، وہ بڑا ہی اہم وقت، آلات اور ماحول کے تقاضوں سے ہم آہنگ موضوع ہے کہ اسلام میں نوجوان نسل کے لیے تعلیم کی، علم کی اہمیت، افادیت کیا ہے۔ جب ہم اسلام کی اساسی تعلیمات کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ پہلے دن سے دین اسلام میں علم کی اہمیت اجاگر رہی۔ بڑی بڑی اہم عبادات، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، بے شمار اہم عبادات ہیں، لیکن جب نزول قرآن ہوا، اللہ کریم نے اس کے آغاز کے لیے کسی بھی اہم عبادت کا کوئی لفظ تجویز نہیں کیا، بلکہ غار حرا کے اندر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر جب قرآن نازل ہوا تو ارشاد فرمایا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ کا مطلب ہے ریڈ، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اس رب کریم کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو پہلے قرآن کے نازل ہونے والے لفظ سے ہی اہل ایمان کے لیے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے علم کو کیا اہمیت دی۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، ایک وہ زمانہ ہے جو اس کے بعد کا زمانہ ہے، اور ایک زمانہ وہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
اعلان نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے۔ بعد والے زمانے کو زمانہ اسلام کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کا دور ہے۔ لیکن آپ کے نبوت کے اعلان سے پہلے جو دور تھا اس میں شرک بھی تھا، طرح طرح کے سوشل ایولز تھے، گمراہیاں تھیں، قتل و غارت تھی۔ جو مورخین اور سیرت نگار دور اسلام سے پہلے دور کا ذکر کرتے ہیں تو اس کو زمانہ شرک نہیں کہتے، زمانہ دلالت نہیں کہتے، بلکہ ایک جامع ورڈ یوز کیا جاتا ہے، دیٹ واز دا ٹائم آف اگنورینس، وہ زمانہ جاہلیت تھا۔ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کا زمانہ زمانہ جاہلیت تھا، اور بعد والا زمانہ زمانہ اسلام ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اسلام کے اپوزٹ ہے ہی جاہلیت، اور جہاں جہاں اسلام کی روشنی مدھم ہوتی جاتی ہے، ہم اپنے معاشروں کو دیکھیں، وہاں پر آپ کو وہی زمانہ جاہلیت کی رسمیں نظر آئیں گی، وہی سماجی برائیاں نظر آئیں گی، اور اسی طرح کا ماحول معاشرہ نظر آئے گا جہاں پر قتل و غارت ہوگی، شراب نوشی ہوگی، قمار بازی ہوگی، چوری اور ڈاکہ ہوگا، اور انسانی حقوق کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ اور اسلام نے آ کر علم کی روشنی کے ذریعے انسانوں کو منصب آدمیت سے آگاہ کیا، اور پھر یہ سلسلہ جملہ انبیاء کرام، بلکہ جب ہم حضرت آدم علیہ السلام کی احوال حیات کو قرآن کی روشنی میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو انہیں فوقیت عطا فرمائی، عظمت عطا فرمائی، اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا، وہ اس لیے نہیں کہ انسان کھاتا پیتا ہے، اس لیے نہیں کہ یہ صاحب اولاد ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ یہ سانس لیتا ہے، اس کی رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے۔ یہ سارے اوصاف تو جانوروں میں بھی پائے جاتے ہیں، ان کی بھی آگے نسلیں بڑھتی ہیں، ان کے اندر بھی خون، پوست، ہڈیاں، گوشت ہوتا ہے، وہ بھی سانس لے کے زندہ رہتے ہیں۔ اگر اشرف المخلوقات کا درجہ ملا تو اس کی حکمت کو قرآن بیان فرماتا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم عطا فرمایا، اور علم ہی انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا بڑا سبب ہے۔ اس کے بعد ایک بات یہ کہ جہاں تک علم کا یا تعلیم کا تعلق ہے، ایک تفریق یہ کی جاتی ہے کہ یہ علم دینی ہے اور یہ علم دنیاوی ہے۔ آج کے دور میں علم کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے کہ یہ دینی علم ہے اور یہ دنیاوی علم ہے۔ دینی علم کی بات کریں تو ہمارا ذہن جاتا ہے کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہوگا، یہ حدیث پڑھ رہا ہوگا، یہ کوئی فقہ کی کلاس لے رہا ہوگا، یہ دین کا علم ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا علم تو فوراً ذہن میں جاتا ہے یہ کیمسٹری پڑھ رہا ہوگا، یہ بایو کی تعلیم لے رہا ہوگا، کوئی انجینئر بن رہا ہوگا، کوئی آئی ٹی کا ایکسپرٹ بن رہے ہوگا، یہ جی دنیا کی تعلیم۔ اور ذہنی طور پر ہماری قوم کو ایسا مفلوج کر دیا گیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں صرف دین کے علم کی ضرورت ہے، یہ تو دنیا داروں کا کام ہے۔ جبکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے علم کی تقسیم دین اور دنیا کے حوالے سے ہے ہی نہیں۔ یہ نہیں کہ یہ دنیا کا علم ہے اور یہ دین کا علم ہے۔ اسلام کے اندر مفید اور مضر یہ تقسیم ہے، یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ مفید علم وہ ہوتا ہے
کہ جو مخلوق خدا کے لیے فائدے کا سبب بنے، جو ایوانوں کے لیے فائدے کا سبب بنے، جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے فائدے کا سبب بنے۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ آپ نے میڈیکل سائنس کو وہ علم قرار دیا کہ جو خدا تک پہنچانے والا ہے۔ ہمارے جو دینی مدارس ہوا کرتے تھے ان کے اندر باضابطہ طور پر جہاں پر قرآن حدیث پڑھایا جاتا تھا وہاں جدید کیمسٹری، بایو میڈیکل سائنس اور جو جدید علوم تھے فلکیات کے وہ ان کو پڑھائے جاتے تھے، اس لیے کہ یہ جتنے علوم ہیں یہ انسان کو دنیا کے اندر فائدہ پہنچانے والے ہیں اور یہ دین کے علوم ہیں۔ ہاں، کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جو علم تو ہیں لیکن نقصان دہ ہیں، مثلا جادو کا علم۔ قرآن گواہ ہے کہ جادو ہے، قرآن بتاتا ہے کہ جادو کا علم ہے، لیکن اس جادو کے علم کو سیکھنے سے منع کیا گیا اس لیے کہ یہ نقصان دینے والا عمل ہے، علم ہے، اور جو علم نقصان دینے والا ہے اس سے بچ کرو، جس سے آپ کے اخلاق برباد ہوتے ہو، جس سے دوسروں کو نقصان پہنچ سکتا ہو، ایسے مضر علوم سے دور رہو اور جتنے بھی فائدہ پہنچانے والے علم ہیں ان کو حاصل کرو۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق، ایک کیمل پور کا علاقہ ہوتا تھا اٹک کا، وہاں کے ایک بڑے مشہور اسکالر گزرے ہیں۔ اپنی لائف ہسٹری میں انہوں نے داستان حیات کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی، بہرحال وہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن انہوں نے پی ایچ ڈی کی جرمنی سے اور بہت ساری کتابیں لکھی۔ ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے دو قرآن۔ بظاہر بندہ سوچتا ہے قرآن تو ہے ہی ایک، تو دو قرآن کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لفظ آیات دو معنوں میں آیا ہے۔ چند مقامات وہ ہیں کہ جہاں پر آیات کا لفظ 6666 جو قرآن کی ورسز ہیں، آیات ہیں، ان کے لیے آیا ہے کہ یہ قرآن کی آیات ہے، لیکن زیادہ مقامات پر جو آیات آیا ہے وہ انفس و آفاق میں، اس کائنات ارضی اور سماوی میں جتنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، وہ زمین کی تہوں کے اندر اللہ کے چھپے ہوئے خزانے ہوں، جس کو علم جیالوجی کہا جاتا ہے، وہ اجرام فلکی کا پورا نظام ہو جس کو اسٹرانومی کہا جاتا ہے، وہ انسان کے بدن کے اندر جتنے اللہ تعالیٰ نے خلیے رکھے، اعضاء رکھے، ان کے صحت کے لیے علم ہو جس کو میڈیکل سائنس کہتے ہیں، یا دیگر جو پودوں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں جیالوجی اور زوالوجی کے علوم ہیں، ان سب کے لیے قرآن نے لفظ آیات استعمال کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے قرآن میں سے آیات کا لفظ 6666 آیات کے لیے تو لے لیا، لیکن اس کائنات کے اندر بکھری ہوئی اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیات انہیں چھوڑ دیا، اس وقت یہ زوال پذیر ہونا شروع ہوئے۔ تو علم تو ایک اہمیت کی عمل چیز ہے، لیکن زندگی کی کوئی بھی سٹیج ہو اس کے اندر علم کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ جو انسانی زندگی کی سٹیجز ہیں، پہلا بالکل بیبی ہوڈ ہوتا ہے، پھر چائلڈ ہوڈ ہوتا ہے، لڑک پن ہوتا ہے، اس کے بعد آگے جوانی ہوتی ہے، جوانی کے بعد پھر ظاہر ہے بڑھاپا ہوتا ہے۔ اب زندگی کی ان ساری سٹیجز کے اندر اہم ترین انسان کی زندگی کا حصہ وہ جوانی ہوتی ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا، جوانوں کو کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دار۔ جوانوں کو میری آہیں سہر دو، پھر ان شاہین بچوں کو بالو پر دو، خدایا آرزو میری یہی ہے
میرا نور بصیرت عام کر. یعنی نوجوانی کی جو عمر ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خاصی شاعری جو ہے وہ نوجوانوں کے متعلق ہے کہ جس قوم کے نوجوان غیرت مند ہوں گے، حمیت اور غیرت والے ہوں گے، ان کے پاس دین کا اور دنیا کا بھی علم ہوگا، وہ معاشرے کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک فعال کردار ادا کریں گے، ایک باعمل مسلمان بن کے اور ایک باشعور کسی ملک کا شہری بن کے. تو نوجوانوں کے لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں ان نوجوانوں کو خوشخبریاں سنائیں جو جوانی کی عمر کے اندر اللہ کا خوف رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں. در جوانی توبہ کردن شیبہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم بے شوت پرہیزگار. کہ جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے، اس لیے کہ جن اعضاء کے ذریعے، جن صلاحیتوں اور جذبات کے ذریعے انسان گناہ پر قادر ہوتا ہے، جوانی کی عمر میں وہ اپنے عروج پر ہوتی ہے. جب اس عمر میں اللہ پاک اپنے ڈر سے راتوں کی تنہائیوں میں رونے والی آنکھ عطا کر دے اور اپنی یاد میں دھڑکنے والا دل عطا کر دے، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر محو رہنے والا دل و دماغ عطا کر دے، آپ کی محبت عطا کر دے، یہ اللہ کے بڑے بڑے احسانات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات میں سے ایک ہے. آج ہمارے ہاں جو ایک بڑا مسئلہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی کے پاس موبائل ہے. آپ دیکھتے ہیں، مجھے شکوہ نوجوانوں سے نہیں، مجھے شکوہ ان بڑوں سے ہے جو علماء ہوں، صوفیاء ہوں، سیاستدان ہوں یا کسی اور طبقہ سے تعلق رکھتے ہوں، کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو دینی حوالے سے بالکل کنفیوز کر کے رکھا ہوا ہے. اس طرح کے جھگڑے ان کو انتشار کی شکل ہم دے رہے ہیں. بظاہر تو نوجوانوں کو وہ علم ملتا ہے، لیکن اس علم کے ذریعے ان کی صلاحیتوں کو نیگیٹو استعمال کر رہے ہیں. ہر ایک جماعت کے پاس، ہر ایک بڑے عالم کے پاس نوجوان موجود ہے، لیکن جس طرح وہ کہتے ہیں اس طرح سوشل میڈیا کے اوپر وہ ساری پوسٹیں لگا رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر رہے ہیں اور نفرتوں کے دائرے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فارسی کلام میں فرمایا تھا، زمن بر صوفی و ملا سلامے کہ پیغام خدا گفتند مارا، کہ میرا سلام ہو علماء کرام کو بھی، صوفیاء کرام کو بھی، کہ انہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے. ولے تعویل شاں در حیرت انداخ خدا و جبریل و مصطفیٰ را. کہتے ہیں لیکن ایک بات یہ ہے کہ اس دین اسلام کی آج کے دور میں اپنی عقل کے ذریعے یہ ایسی ایسی تعویلیں کر رہے ہیں کہ خدا بھی حیرت زدہ، جبریل بھی حیرت زدہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیرت زدہ، کہ جو دین آقا علیہ السلام لے کر آئے تھے اس کی من گھڑت تعویلیں کر کے کتنے شیرازوں کے اندر انہوں نے امت کو بکھیر کے رکھ دیا. ہماری ذمہ داری ہے جو اختلافات ہیں، اوورآل اگر دنیا کے حالات دیکھیں، دنیا آپ کو مٹانے کے درپے ہے. ارے تم ہاتھ یہاں باندھو یا یہاں باندھو، ہوں گے تو باندھو گے نا، لیکن عالم کفر تو تمہارے ہاتھ کاٹنے کے درپے ہے اور تم لڑ رہے ہو اس بات پر کہ میں نے یہاں باندھنے ہے یا یہاں باندھنے. حدیث ادھر کی بھی مل جاتی ہے، حدیث ادھر کی بھی مل جاتی ہے، ان کو بیٹھ کے سیٹل کر لو. لیکن
اس امت کے اندر نوجوانوں کے لیے خصوصی طور پر اس لیے کہ سوشل میڈیا زیادہ وہ استعمال کرتے ہیں، ان کو مزید انتشار کا شکار نہ کروں۔ حضرت پیر محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر سارے لوگ ایک ہی طرح نماز پڑھتے تو کتنا اچھا ہوتا، کوئی آمین اونچی کر رہا ہے، کوئی آستہ کر رہا ہے، کوئی رفع یدین کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، ایک طرح ہی سارے نماز پڑھتے اچھا ہوتا۔ آپ نے جواب دیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو 23 سالہ نبی زندگی ہے، دعوتی زندگی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی آمین اونچی کہی، حدیث موجود ہیں، کبھی آپ نے آہستہ پڑھی، کبھی رفع یدین کیا، کبھی نہیں کیا۔ اللہ کو نہیں منظور تھا کہ میرے نبی کی کوئی سنت بھی مٹ جائے۔ کوئی انفی کی صورت میں سنت کو زندہ کیے ہوئے ہے، کوئی شافعی، حنبلی اور مالکی کی صورت میں کسی سنت کو زندہ کیا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کی ساری سنتوں کو تا قیام قیامت زندہ رکھا ہوا ہے۔ جھگڑا کس بات کا؟ تو بات یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ علم کے مختلف ذرائع ہیں، آج ایک بڑا ذریعہ سوشل میڈیا ہے۔ اس حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ طرح طرح کے ایسے لوگ جو اسلام دشمن ہیں، بظاہر انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، وہ طرح طرح کی من گڑت روایات نکال کر ہمارے نوجوانوں کو الحاد کی طرف لے جا رہے ہیں، خدا بیزاری کی طرف لے جا رہے ہیں، لا دینیت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اسی طرح مختلف لوگ جو مزید فتنہ و فساد برپا کر کے اس امت کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ سوشل میڈیا سے یہ علوم حاصل کرتے ہوئے کسی ایسے عالم دین یا کسی ایسی بزرگ ان کی بارگاہ سے ضرور استفادہ کریں اور ان سے پوچھ لیں کہ یہ ویب سائٹ کیسی ہے، یہ شخصیت کون ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اسلام دشمن طرح طرح کے ہیلے اور بہانے استعمال کر کے ہماری صفوں کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں، اور اس کا بڑا ذریعہ سوشل میڈیا کے ذریعے علم ہے۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ لارنس آف عربیہ اور ہم فرے کی داستان، یہ دو وہ شخصیات ہیں کہ خلافت عثمانیہ کو تباہ کرنے کے لیے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے، پہلے ایک بندہ تھا ہم فرے، وہ تھا تو غیر مسلم، اس نے عربی سیکھی، اس نے علم حاصل کیا۔ اگر آپ گوگل میں جا کے ہم فرے کی داستان لکھیں گے، اس نے اپنی لائف ہسٹری خود لکھی ہے انگلش میں، اور اس کی اردو ترجمے موجود ہیں۔ اس نے عربوں اور ترکوں کے درمیان انتشار پھیلانے کی کوشش کی، لیکن اس وقت کے مدبر علماء، بزرگوں اور حکمرانوں نے اس کی جو چال تھی اس کو بھانپ لیا۔ پھر اس کے بعد لارنس آف عربیہ اس سلسلے میں میدان میں آیا، وہ ایک نوجوان تھا۔ اس نے آ کے عربوں کو کہا کہ دیکھو یہ ترک تمہاری اوپر آ کے حکومت کرتے ہیں، خلافت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک امت مسلمہ کا شیرازہ بکھرتا ہی چلا جا رہا ہے۔ صرف چند سال پچھلے آپ دیکھیں، اس کے اندر جو تباہی بربادی، اور حالیہ دنوں کے اندر غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ہم لوگوں کو چاہیے یہ کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو ایسی تعلیم اور ایسی تربیت دیں جو ان کو ایک ماڈریٹ قسم کا ایسا مسلمان بنا سکے اور ایسا باعمل مومن بندہ بنا سکے کہ جو وقت، آلات اور ماحول کے تقاضوں کو بھی سمجھتا ہو، دنیا کے معاملات سے بھی باخبر ہو، اور آخرت کی فکر بھی اسے ہو کہ کل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میں نے اپنے اعمال پر جواب دہ ہونا ہے۔ ادروائز ہمارے دنیا بھر کے اندر آج کل تو گلوبل ولیج سے بھی بات آگے نکلتی جا رہی ہے۔ اگر آج ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مقررین نے ہوش کے ناخن نہ لیے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کھینچ کے انتشار کا شکار ذہنی طور پر نوجوان نسل کو مزید کر دیا،
اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ دین بیزار ہو جائیں گے، دین کو چھوڑ دیں گے، اور یا تو کوئی دوسرا دین، یا بالکل آج کل تو ایک خاصی دنیا، اگر آپ یورپ سے لے پر اسکینڈینیوین کنٹریز وہاں دیکھیں کہ کروڑوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں کہ جو ایتھیسٹ ہیں، جو کہتے ہیں خدا ہے ہی کوئی نہیں، ایسی حیوانوں والی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی صورت میں ہمیں ایک ایسا پیارا دین عطا فرمایا ہے کہ جسے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کی محنت شاقہ سے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اور اس چمنستان اسلام کی آبیاری صحابہ کرام، آل بیت اطہار اور بے شمار ہمارے اکابرین ہیں جنہوں نے اپنے خون سے کی۔ ہمیں ان کے خون کی قدر کرنی چاہیے، بالغ نظر ہونا چاہیے، اور اپنی نوجوان نسل کو سنبھالنا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پچھتائیں اور وہ پچھتاوا ہمارے لیے کارآمد ثابت نہ ہو۔ وقت پر کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت میں برسا تو پھر کس کام کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔